شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس گھر میں دن میں ایک بار سورہ یاسین پڑھی جائے وہاں کیا ہوتا ہے، ہر مسلمان یہ راز لازمی جان لے۔ محترم ناظرین، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کے لیے دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے، اور جس شخص نے سورہ یاسین کی تلاوت کی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 بار قرآن پاک پڑھنے کا ثواب لکھے گا۔ سورہ یاسین، جسے قرآن مجید کا دل کہا جاتا ہے، اپنے اندر بے شمار فضائل و برکات، فوائد و ثمرات اور حکمتیں سموئے ہوئے ہے۔ چنانچہ حضرت عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد پہنچا کہ جو شخص سورہ یاسین کو شروع دن میں پڑھے اس کی تمام دن کی ساری حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ہر چیز کے لیے ایک دل ہوا کرتا ہے اور قرآن مجید کا دل سورہ یاسین ہے۔ جو شخص سورہ یاسین پڑھتا ہے حق تعالیٰ اس کے لیے 10 قرآن مجید کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حق تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کو آسمانوں زمینوں کے پیدا کرنے سے 1000 سال قبل پڑھا۔ جب فرشتوں نے سنا تو کہنے لگے کہ خوشحالی ہے اس امت کے لیے جن پر یہ قرآن اتارا جائے گا، اور خوشحالی ہے ان دلوں کے لیے جو اس کو اٹھائیں گے یعنی یاد کریں گے، اور خوشحالی ہے ان زبانوں کے لیے جو اس کو تلاوت کریں گے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص سورہ یاسین کو صرف اللہ کی رضا کے واسطے پڑھے اس کے پچھلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بس اس سورہ کو اپنے مردوں کو پڑھا کرو۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ سورہ یاسین کا نام تورات میں منعمہ ہے کہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیوں پر مشتمل ہے، دنیا اور آخرت کی مصیبتوں دور کرتی ہے، آخرت کی ہول کو دور کرتی ہے۔ اس سورہ کا نام رافع حافظہ بھی ہے، یعنی مومنوں کے رتبے بلند کرنے والی اور کافروں کو پست کرنے والی۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا دل چاہتا ہے کہ سورہ یاسین میرے ہر امتی کے دل میں ہو۔ ایک روایت میں ہے کہ جس نے سورہ یاسین کو ہر رات میں پڑھا پھر مر گیا تو شہید مرا۔ ایک اور مقام پر فرمایا کہ جو شخص سورہ یاسین کو پڑھتا ہے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اور جو بھوک کی حالت میں پڑھتا ہے وہ سیر ہو جاتا ہے، اور جو راستہ گم ہو جانے کی وجہ سے پڑھتا ہے وہ راستہ پا لیتا ہے، اور جو جانور گم ہو جانے کی وجہ سے پڑھے تو وہ جانور کو پا لیتا ہے، اور جو ایسی حالت میں پڑھے کہ کھانا کم ہو جانے کا خوف ہو تو وہ کھانا کافی ہو جاتا ہے، اور جو ایسے شخص کے پاس پڑھے کہ جو جان کنی کی حالت میں ہو تو اس پر نزع میں آسانی ہو جاتی ہے، اور جو ایسی عورت پر پڑھے کہ جس کے بچے ہونے میں دشواری ہو رہی ہو تو اس کے بچے جننے میں سہولت ہوتی ہے۔ حضرت مقری رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ جب بادشاہ یا دشمن کا خوف ہو اور اس کے لیے سورہ یاسین پڑھے تو وہ خوف جاتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جس نے سورہ یاسین اور سورہ صفت جمعہ کے دن پڑھی اور پھر اللہ سے دعا مانگی تو اس کی دعا پوری ہوتی ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ جو شخص صبح کو سورہ یاسین پڑھ لے اس کو شام تک کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوگی، اور جو شام کو پڑھ لے تو اس کو صبح تک کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوگی۔ اسلام کی شاندار لہلاتی تاریخ میں سورہ یاسین کے خواص و برکات سے متعلق بے شمار آزمودہ اور مجرب واقعات ملتے ہیں۔ ان میں سے صرف ایک انتہائی عجیب و غریب واقعہ یہاں نقل کیا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ مشہور بزرگ عالم امام ناصر الدین بستی رحمۃ اللہ سخت بیمار ہو گئے، اور اس بیماری میں آپ کو سکتہ کا مرض لاحق ہو گیا۔ عزیز و اقارب نے آپ کو مردہ تصور کر کے دفن کر دیا۔ رات کے وقت آپ کو ہوش آیا، خود کو مدفون دیکھا، سخت متحیر ہوئے۔ اس حیرت و پریشانی اور اضطراب کی حالت میں آپ کو یاد آیا کہ جو شخص پریشانی کی حالت میں 40 مرتبہ سورہ یاسین پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اضطراب کو رفع کرتے ہیں اور اس کی تنگی کو فراخی سے بدل دیتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ نے سورہ یاسین پڑھنی شروع کی، ابھی 39 مرتبہ پڑھ چکے تھے کہ ایک کفن چور نے کفن چرانے کی نیت سے آپ کی قبر کھودنا شروع کی۔
آپ رحمۃ اللہ نے اپنی فراست سے معلوم کر لیا یہ کوئی کفن چور معلوم ہوتا ہے، اس لیے 40ویں مرتبہ آپ رحمۃ اللہ نے بہت دھیمی آواز سے اس طرح سورہ یاسین پڑھنا شروع کی کہ کوئی دوسرا شخص نہ سن سکے۔ ادھر آپ رحمۃ اللہ نے 40ویں مرتبہ سورہ یاسین ختم کی تو ادھر کفن چور بھی اپنا کام پورا کر چکا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ فوراً قبر سے اٹھ کر باہر نکل آئے۔ کفن چور نے اس طرح اچانک غیر فطرتی طور پر جب آپ رحمۃ اللہ کو قبر سے باہر نکلتے دیکھا تو مارے ہیبت کے اس کا دل پھٹ گیا اور وہ وہیں پر جاں بحق ہو گیا۔ امام ناصر الدین کو خیال ہوا کہ اگر میں اس طرح فوراً شہر چلا گیا تو لوگوں کو سخت حیرت و پریشانی اور ہیبت لاحق ہوگی، اس لیے آپ رحمۃ اللہ نے ارادہ کیا کہ رات کو ہی شہر میں جانا چاہیے۔ چنانچہ رات کے وقت آپ رحمۃ اللہ شہر میں داخل ہوئے اور ہر دروازے کے آگے جا کر پکارتے، میں ناصر الدین بستی ہوں، تم لوگوں نے مجھے سکتہ کی حالت میں دیکھ کر غلطی سے مردہ تصور کیا اور دفن کر دیا، میں مردہ نہیں بلکہ زندہ ہوں۔ مورخین نے لکھا کہ اس واقعے کے بعد آپ رحمۃ اللہ نے قرآن مجید کی ایک تفسیر بھی لکھی۔ الغرض سورہ یاسین ایک ایسی عظیم الشان صورت اور ایک ایسی نعمت بے بہا ہے کہ جس کی روزانہ تلاوت کرنے والا، ہمیشہ ورد کر رکھنے والا، مشکلات و مہمات میں پڑھنے والا کبھی نامراد نہیں ہو سکتا۔ دنیا کی کوئی بھی پریشانی ہو، مصیبت ہو، دکھ ہو، بیماری ہو، بھوک ہو، افلاس نے ڈیرے ڈال رکھے ہوں، مصائب زمانے نے گھیر لیا ہو، زمین اپنی کشادگی کے بغیر تنگ ہوتی نظر آتی ہو، حاسدین و معاندین نے جینا دو بھر کر دیا ہو، دشمنوں اور ظالموں نے اپنے نرغے میں لے لیا ہو، تو ان سب مہمات اور حالات میں سورہ یاسین کا بے کثرت ورد کرنا اکثیر کا درجہ رکھتا ہے اور اس کا ہمیشہ پڑھتے رہنا میں تریاق کا کام کر دیتا ہے۔ یاسین ایک والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ حکمت والے قرآن کی قسم، بے شک تم سیدھی راہ پر بھیجے گئے ہو۔ یہ حروف مقطعات میں سے ایک حرف یاسین ہے، اس کی مراد اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ نیز اس کے بارے میں مفسرین کا ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسماء مبارکہ میں سے ایک اسم ہے۔ والقرآن الحکیم، اس کا کیا مطلب ہے؟ حکمت والے قرآن کی قسم۔ آیت اور اس کے بعد والی دو آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ کافروں پر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا تھا آپ رسول نہیں اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف کوئی رسول بھیجا ہے۔ ان کی اس قول کا یہاں اللہ تعالیٰ نے رد فرمایا اور قرآن مجید قسم ارشاد فرما کر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، حکمت والے قرآن کی قسم، بے شک آپ ان ہستیوں میں سے ہیں جنہیں رسالت کا منصب عطا کیا گیا ہے، اور بے شک آپ ایسے سیدھے راستے پر ہیں جو منزل مقصود تک پہنچانے والے ہیں۔ یہ راستہ توحید اور ہدایت کا راستہ ہے اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام اسی راستے پر رہے ہیں۔ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت سب سے زیادہ قوی اور معتدل ہے۔ یاد رہے کہ تمام انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام صراط مستقیم پر ہی ہیں، اور جب یہ ارشاد فرما دیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسولوں میں سے ہیں، تو اسی کے ضمن میں یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صراط مستقیم پر بھی ہیں۔ البتہ یہاں حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں صراحت کے ساتھ صراط مستقیم پر ہونے کی خبر دینے سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت سب سے زیادہ قوی اور سب سے زیادہ معتدل ہے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی صراط مستقیم پر ہیں، جیسا کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے صراحت کے ساتھ بیان فرمایا، اور آپ لوگوں کو صراط مستقیم کی دعوت بھی دیتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ،
اور بے شک تم انہیں سیدھی راہ کی طرف بلاتے ہو اور صراط مستقیم کی طرف رہنمائی بھی کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، بے شک تم ضرور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہو اور آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ صراط مستقیم کی ہدایت بھی دیتا ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے کو درجہ ذیل 6 باطنی چیزوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ نمبر 1، قرآن مجید کی عظمت دل میں بٹھائے، قرآن مجید پڑھنے سے پہلے اللہ پاک کی عظمت۔ نمبر 2، دل میں بٹھائے اور خیال کرے کہ یہ کس عظیم ذات کا کلام ہے اور میں کس بھاری کام کے لیے بیٹھا ہوں۔ قرآن کریم کی تلاوت کرتے وقت دل کو حاضر رکھے۔ نمبر 3، ادھر ادھر خیال نہ کرے، برے خیالات سے دل کو آلودہ نہ کرے اور جو بے خیالی میں پڑھ چکا اسے اثر توجہ سے پڑھے۔ نمبر 4، ہر حکم کے معنی میں غور و فکر کرے، اگر سمجھ میں نہ آئے تو اسے بار بار پڑھے اور اگر کسی آیت کے پڑھنے سے لذت محسوس ہو تو اسے پھر پڑھے، یہ دوبارہ پڑھنا زیادہ تلاوت کرنے سے بہتر ہے۔ نمبر 5، جس طرح آیات کا مضمون تبدیل ہوتا رہے اسی طرح مضمون کے مطابق دل کی کیفیت بھی بدلتی رہے اور قرآن کے رنگ میں رنگتی جائے۔ نمبر 6، قرآن مجید کی تلاوت اس طرح کرے کہ گویا یہ قرآن پاک اللہ کی بارگاہ سے سن رہا ہے اور خیال کرے کہ ابھی اس ذات کی جانب سے سن رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو ایسے پیار اور محبت سے نہیں سنتا جتنا کہ وہ اس نبی کی آواز کو کہ جو خوش الحانی کے ساتھ قرآن پاک پڑھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کسی چیز پر اتنا اجر نہیں عطا فرماتے جتنا کہ نبی کے خوش الحانی اور بلند آواز سے قرآن مجید پڑھنے پر عطا فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ میں تمہیں قرآن مجید پڑھ کر سناؤں۔ انہوں نے عرض کیا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے میرا نام لے کر فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے تیرا نام لے کر مجھے فرمایا ہے۔ راوی نے کہا ہے کہ حضرت ابی یہ سن کر رونے لگ پڑے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ میں تجھے پڑھ کر سناؤں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میرا نام لیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر رو پڑے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کو قرآن پاک پڑھ کر سناؤں؟ حالانکہ قرآن تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں چاہتا ہوں میں اپنے علاوہ کسی اور سے قرآن مجید سنوں۔ میں نے سورۃ النساء پڑھنی شروع کر دی تو میں نے اپنا سر اٹھایا تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنسو جاری ہیں۔ حضرت عبداللہ بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حمص میں تھا تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ہمیں قرآن مجید پڑھ کر سنائیں۔ میں نے انہیں سورہ یوسف پڑھ کر سنائی۔ ان لوگوں میں سے ایک آدمی نے کہا کہ یہ سورت اس طرح نازل نہیں ہوئی۔ میں نے کہا، تجھ پر افسوس ہے، اللہ کی قسم میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ سورت اسی طرح سنائی تھی۔ اس آدمی نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے۔ حضرت عبداللہ بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے بات کر رہا تھا، میں نے اس کے منہ سے شراب کی بدبو محسوس کی۔ میں نے کہا، تو شراب پیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کو جھٹلاتا ہے؟ میں تجھے یہاں سے جانے نہیں دوں گا یہاں تک کہ میں تجھے کوڑے نہ لگا دوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اپنے خزانوں میں سے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جن کے جو کام رکے ہوئے ہیں وہ پورے کر دے۔ اے اللہ بچھڑے ہوئوں کو ملا دے۔ اے اللہ شادی شدہ جوڑوں میں محبت اور خلوص پیدا کر دے اور ان کی زندگیوں میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ تمام لڑکے اور لڑکیوں کے نصیب اچھے کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ العظیم۔